السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نور کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے چوتھا ہے صفات، اللہ کی صفات کیا ہیں۔ 9 نکات ہیں جس صورت میں سے پہلا ہے آیت نمبر 16 میں سے اللہ تعالیٰ ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ یہاں سبحانہ کا اللہ پاک ہے، پاک سے کسی کمی کوتاہی کا، کوئی سلسلے کا، کوئی خوب خرابی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے۔ معصوم ہوتا ہے جس سے کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی خرابی ہو جائے اور اللہ اس کو پاک کر دے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے قتل ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اس درخت کے پاس نہیں جانا، غلطی ہوگی، انہوں نے کھا لیا یہ سارے، لیکن اللہ نے ان کو اس سے پاک کر دیا۔ تو معصوم ہوتے ہیں جو پاک کرتے ہیں، اور اللہ ہے جس سے کمی خرابی ہو ہی نہیں سکتی، تو اللہ ہر کمی خرابی سے پاک ہے۔ پھر دوسرا نقطہ یہ جاننے والا ہے، حکمت والا، سننے والا ہے۔ یہ 18 نمبر بات میں بھی آ رہی ہے کہ علیم الحکیم ہے، اللہ علیم الحکیم ہے۔ تو یہی بات بار بار آ رہی ہے 21 میں، 58 میں کے بعد 59 میں، دونوں جگہ یہی کہ علیم الحکیم ہے، علم بھی ہے اور حکمت والا ہے۔ ایسے نہیں کہ علم اور جو چڑھ جائے اس کار کرتے، حکمت کے ساتھ سے علم کو استعمال کرتا ہے۔ اور یہی بات آیت الکرسی میں بھی ہے، آیت نمبر 255 ہے کہ اس کا علم کیسا ہے، علم ہے یعلم ما بین ایدیہم وخلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، کہ اس کا علم جو ہے نا ہر ایک پہ حاوی ہے، آگے کا بھی جانتا ہے، پیچھے کا بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اس کے علم نے، تو اس کا علم لامحدود ہے۔ پھر جو 19 میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، تو ہر چیز کا اسے پوری طرح علم ہے۔ جیسے بات ہے آگے کا، پیچھے کا، کیا کچھ حتیٰ کہ نیتوں کا کیا ہے، جو کچھ کسی کی نیت ہے، کہ جو حالات میں اس نے کام کیا ہے، جن کیفیت میں کام کیا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ پھر 20 اور 22 میں شفقت کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ 20 میں آ رہا ہے کہ رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے، اور 22 میں آ رہا ہے غفور الرحیم ہے، بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ یہ بخشش نہ ہوتی، یہ مہربانیاں نہ ہوتی، تو انسان کی جتنی خطائیں ہیں، جتنی خرابیاں ہیں، تو ترگا تھا۔ تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر وقت کہ جنا غلطی ہے، توبہ کر کے واپس آئیو، پلٹ جاؤ، ٹھیک کر لو۔ تو یہ اتنی بڑی آسانی ہے، اتنا بڑا کچھ ہے جس کی وجہ سے جو کچھ ہے، وغیرہ بہت مشکل کام تھا کہ بندہ کوئی پوری طرح پوری عمر میں کوئی غلطی نہ ہو، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھول کے بہت بڑا اللہ بخشنے والا اور مہربان احسان کیا ہے۔ پھر 28 29 30 میں ظاہر و باطن عمل سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو 28 میں آ رہا ہے کہ جو تعملون علیم، جو تم کرتے ہو اسے جاننے والا ہے۔ اور پھر 29 میں آ رہا ہے واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، تبدون ہوتا ہے ظاہر کرنا، چیز بدو کہتے ہیں نمایاں طور پر ظاہر ہونا، اور تکتمون چھپا لینا، کتمان کہتے ہیں چھپی چیز کو، جو خفیہ ہو، جو بات نہ کی جائے کسی سے، اس کو چھپا لیتا ہے۔ پھر 30 میں اللہ کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور اللہ باخبر ہے جو تم کام کرتے ہو۔ صنعت سے ہے، جو کچھ کام کیا جائے بڑا مہارت سے کام کیا جائے، اسی سے صنعت ہوتی ہے۔ یہ صنعت و حرفت، جو فیکٹریاں لگتے ہیں جی، کیا کیا صنعتیں ہیں پاکستان میں، تو بڑی مہارت سے جو کوئی کرتے ہو، خرابی کرو، کچھ کرو، تو اللہ خبیر ہے، اللہ جانتا ہے اس کو۔ پھر چھٹا نقطہ ہے جی کہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ 32 میں آ رہا ہے واللہ واسع علیم، اس کا علم بہت وسیع ہے، پوری کائنات میں، ہر جگہ، ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں، ہر ایک کا، ہر جانور کا، ہر ایک کا علم ہے اس کو۔ پھر 32 کے بعد 35 میں چیز یہی آ رہی ہے کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی شے دنیا میں کسی جگہ کائنات میں کو سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہی بات 41 میں آ رہی ہے واللہ علیم بما یفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتا ہے اس کو، کوئی چیز اندھیرے میں کرو، روشنی میں کرو، چھپ کے کرو، کچھ کرو۔ یہ روزہ رکھ کے ہم شدید گرمی میں کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا کیوں نہیں کھاتے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہر کام میں آ جانا چاہیے، ہر خرابی کرتے وقت آ جانا چاہیے۔ پھر 7واں جی، جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ 38 میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ مشیت کا اللہ کا تقاضا ہے، اللہ نے ایک سلسلہ بنایا ہے، کسی کا رزق کم، کسی کا زیادہ، کسی کو صبر سے زمایا، کسی کو شکر سے زمایا، اور جس کے پاس جتنا رزق زیادہ ہے اس کی آزمائش زیادہ ہے۔ اس چیز کو رکھ لیں، یہاں ہم سمجھتے ہیں جس کے پاس مال بڑا ہے، فراوانی ہے، اختیار بڑا ہے، وہ بڑی موج کر رہا ہے، سارا اس نے اتنے کا حساب دینا ہے۔ یہ جب حساب دینے والا آئے گا نا، وقت آئے گا، تو لگ پتہ جانا ہے جس کے پاس زیادہ ہے وہ کہیں گے کاش ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ جب غریبوں کو دیکھیں گے نا، وہ تھوڑا سا حساب دے کے یا بغیر حساب کی جنت میں جا رہے ہیں، وہ تھا ہی کچھ نہیں، حساب کس کا دینا ہے۔ اور یہی پھر آیت نمبر 39 میں اللہ نے بات کی ہے واللہ سریع الحساب،
جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ جو رزق دیا ہوا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں پہلے تو اوپر آنا 38 میں دیکھیں، میں یشاء بغیر حساب، بے حساب رزق دیتا ہے، اور پھر اسے کہ واللہ سریع الحساب، پھر جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس چھوڑ دیا کرتے رہو، موج کرتے رہو، بابر عیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس دنیا میں موج میلہ مستی کر لو جو کرنا ہے، پھر جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہی دو نکات جو آ رہے ہیں، 7واں اور 8واں، یہ سورہ انعام ہے، اس کی آخری آیت 165، اس کو دیکھیں کہ اللہ کہتا ہے تم کو نائب بنایا اور پھر بعض کو بعض پر فضیلت دی تاکہ تمہیں آزمائے، یہ جتنا کیا نا لیبلوکم، تمہیں آزمائے، اور پھر انہا کا سریع العقاب، پھر جلد پکڑنے والا ہے، عذاب لینا ہے اور اس کے ساتھ عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ اور یہی بات سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 51 میں آ رہی ہے کہ کیا ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اور یہی بات سورہ مومن 40 نمبر اس کی آیت 17 میں ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ نے جو رزق دیا اس کا اس نے حساب لینا ہے، اور بڑھ جلد کسی وقت حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر 9واں نکتہ ہے، ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، یہ 45-46 میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ آیت قرآن میں بار بار آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کسی کو اس میں شک نہیں ہے۔ تو اللہ ہمیں پکڑنے پہ بھی قدرت رکھتا ہے، اور پکڑ کے حساب لینے پہ بھی، اور پھر جزا سزا پہ بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔